نماز بہرحال ہو جائے گی۔ محمد سلطان صاحب کا سوال ہے کہ نماز فجر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، نماز فجر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عند الاحناف سنت اور نوافل نہیں ہے جب تک کہ اشراق کا وقت نہ ہو جائے۔ لیکن قضا نماز پڑھی جا جی سکتی ہے؟ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قضا نماز پڑھنے کا بھی جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی اور فوری بعد بندہ قضا نماز پڑھنے لگ جائے مسجد میں ہی، جو نمازی حضرات تشریف لائے ہوئے تھے ان کے سامنے، تو اسے علماء نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ہمارے ہاں سنت اور نفل نہیں ہے، تو ایک آدمی وہ قضا نماز اپنی پڑھ رہا ہے تو اظہار کر رہا ہے بھئی میں نے نماز کو قضا کیا ہے، اور نماز قضا کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پڑھی جا سکتی ہے؟ جی پڑھی جا سکتی ایسے ہے۔ مفتی 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ اپنے اس گناہ کو، اس قضا کرنے والے گناہ کو، کیونکہ نماز کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ قضا کر رہا ہے تو اس گناہ کو چھپانا چاہیے۔ 3 اوقات کون سے ہیں؟ کہ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، یا سورج زوال پہ ہو، بالکل سر پہ۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جب بھی آپ کو موقع ملے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک شاہ فیصل صاحب نے لکھا ہے پشاور سے، جادو ٹونے اور کوئی جنات سے نجات کا وظیفہ جاننا چاہ رہے ہیں، کوئی وظیفہ خاص کہ وہ پڑھیں، اور اگر ان کو کوئی مسئلہ اس حوالے سے ہے؟ دیکھیں یہ آج کل اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا آدمی مختلف عوارضات ہیں، جسمانی ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ جادو اور جنات ہی ہو سکتے ہیں۔ جادو اور جنات کا انکار نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں جسمانی طور پر بھی جو ماہرین ہیں، صحت کے طبی ماہرین ہیں، ان کو بھی دکھا دیا جائے، یا جو بھی معاملہ جس طرح سے دماغی معائنہ بھی کرا لینا جی بالکل بالکل۔ اور رہی بات نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سوال جو ان کا ہے کہ بھی کوئی خاص وظیفہ، تو خاص وظائف کے حوالے سے کہ معوذتین جو ہے نا ہر نماز کے بعد ان کا معمول بنا لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ اگر کوئی وسلم نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے وظیفہ دس دو بس۔ دیکھیں یہ تو المیہ ہے اس معاشرے کا کہ وہ میں نے شارٹ کٹ کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ جب نماز نہیں پڑھنی تو اب وہ نحوستیں جمع ہوں گی اور پھر شیاطین جنات وہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو نماز پڑھیں گے تو نماز ہی تو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں؟ جی جی، سورہ فلق نماز پڑھیں اور اس کے بعد اس کا اہتمام کر لیں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے ظاہری سی بات ہے کام کاج کے لیے مردوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے، اور باہر جب وہ جاتے ہیں، اگر کسی کو زیادہ ہی محنت کرنی ہے تو پھر وہ پوری منزل پڑھے، وہ پھر پہلے درود شریف پڑھے، پھر ہم سے شروع پڑھے، پھر آخر سے وہ ایک آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ کو لکھ کے بھیج دیتے ہیں، وہ کافی اس میں کافی آیات ہے، قرآن یاد کرنا پڑے گا۔ ایک کالر لے لیتے ہیں صاحب، اس طرف جاتے ہی نہیں نا، لوگ کہتے ہیں ساڑھے حصے تھا جڑا جادو ٹونا ہے مفتی صاحب ہلا دیں ساڑھے سر۔ تو السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے؟ وعلیکم السلام جی، عبید الرحمان سلیمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سلیمانی صاحب۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے دیہاتوں میں، خاص کر کے کوئی جنازہ ہوتا ہے کسی کے والد کا ہو، تو اولاد خواہشمند ہوتی ہے کہ ہم اپنے والد کا جنازہ خود پڑھائیں، تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں تو وہی جنازہ پڑھائیں گے۔ تو ویسے شرعی طور پر زیادہ حق کس کا بنتا ہے، مولانا صاحب پڑھائیں یا اس کا اولاد اگر اس اہل ہو پڑھا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ۔ دیکھیں، اگر تو جو فوت ہونے والا ہے اس نے جس امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں تو زیادہ حق تو انہی کا بنتا ہے کہ وہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اور یہی اصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر بالفرض مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی کہ فلاں بزرگ شخصیت ہیں وہ میرا جنازہ پڑھائیں، تو ان کو پڑھا دینا چاہیے، اور دوسروں کو بھی تھوڑا سا وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر بالفرض ان کا بیٹا یا کوئی اہل اس اہلیت پر ہے کہ وہ جنازہ پڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، سوال تھا کہ اگر ان کی اولاد میں سے اگر کوئی ہے، وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ تمام تر شرائط جو جنازہ پڑھانے والے کے لیے لازم ہے، اگر اس اہلیت پر پورا اترتا ہے تو پھر وہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن اصل اور بہتر یہی ہے کہ جو محلے کے امام صاحب ہیں جن کے پیچھے اس بندے نے نمازیں پڑھی ہیں وہی نماز جنازہ پڑھائے، زیادہ حقدار وہی ہیں۔ صاحب آپ کے کیا خیال ہے، اگر بیٹا ایک سمجھتا ہے کہ بیٹا اس قابل ہے کہ وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکتا ہے تو؟ دیکھیں اس میں جو مفتی صاحب نے بات کی مجھے 100% اسی سے اتفاق ہے۔ اصل جو حق ہے وہ تو یعنی وقت کے حکمران کا ہے، بادشاہ وقت کا ہے، لیکن اب وہ شرط ہمارے ہاں مفقود ہے مفتی صاحب۔
پھر اس کے بعد امام الحی جو محلے کا امام، اس کی باری آ جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد میں سے کوئی اہل ہے پڑھانے کا، پھر بھی وہ امام الحی سے اجازت لے لے، چونکہ جو محلے میں 5 نمازیں اور جمعہ اور عیدین پڑھا رہے ہیں، تو یہ ایک موقع ہوتا ہے، جنازے میں لوگ دور دراز سے بھی آئے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی عزت اور احترام کے طور پر۔ تو بعض لوگ، تجربے میں یہ چیز آئی مفتی صاحب کہ جی میں نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھانی ہے، اور یقین جانیے وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب آپ پڑھا لیں۔ 3 تکبیریں پڑھیں یا کوئی اور غلطی کر دی، پھر مجبوراً عمومی طور پہ وہ غلطی ہو جاتی اس طرح کا مطلب ہوتا ہے۔ مطلب غلطی سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جو امام صاحب ہیں انہی کی باقی طرف امام صاحب بھی اگر دیکھتے ہیں کہ میت کی اولاد میں سے کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، تو وہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں اور ان کو اجازت دے موقع دیں۔ دے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔ تفصیل کے ساتھ مختلف معاملات پر جو کہ تجہیز و تکفین سے ہیں، میت کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی باقی ہیں، ان پر مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے اسی انداز میں کہ اگر آپ کو کہیں مشکل ہے تو آپ رہنمائی لیں قرآن و سنت سے، اور وہی آپ کو صراط مستقیم پر لے کر جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھ سے آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، اور دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہ العالمین یا رب العالمین، جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین یا رب العالمین، اس پروگرام کو ہم سب کے لیے علم نافع کے طور پر اس کو عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان جمی معاملات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو مینج کیا، جنہوں نے اس پروگرام کو دیکھا، جس طرح سے بھی اس پروگرام کے اندر شامل ہیں، سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، دینی، دنیاوی، اخروی سعادتیں اور کامیابیاں عطا فرمانا، آفات و بلیات سے، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمانا، شیطانی شر وسوسے اور شیطانی حملوں سے پناہ عطا فرمانا۔ الہی، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرمانا۔ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دینا، جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض سے رہائی عطا فرما دینا، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔